بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة وما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العظيم. بلا شبہ حرام کیا تمہارے اوپر مردار جانور کو اور خون کو اور خنزیر کے گوشت کو اور اس جانور کو جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. بس جو شخص مجبور ہو جائے، باغی نہ ہو، حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، تو کوئی گناہ نہیں ہے اس کے اوپر. بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور الرحیم ہے، بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتاب کو چھپاتے ہیں اور خریدتے ہیں، لیتے ہیں اس کے بدلے معمولی قیمت، وہی لوگ ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹ میں، نہیں بھرتے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر مگر آگ کو. انہی لوگوں سے اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن نہ کلام کرے گا، نہ ان کو پاک اور صاف کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا اور عذاب کو مغفرت کے بدلے خرید لیا. تو کیا صبر ہے ان لوگوں کا آگ کے اوپر. بھائی تو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، اور بلا شبہ جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب کے بارے میں تو وہ لوگ شقاق، وہ لوگ دور گمراہی کے اندر جا پڑے. سورۃ البقرہ کی چند آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی. اس آیت کریمہ کے اور آج کی تلاوت کی پہلی آیت میں ایک خاص پیغام ملا کہ باری تعالیٰ پروردگار عالم نے اس کے اندر حرام کون سے جانور کو حرام کیا گیا، کس چیز کو کھانے کے لیے منع کیا گیا، اس کا بیان ہے. اس سے قبل گزشتہ یعنی پچھلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو یہ مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ بنایا ہے، حلال بنایا ہے، اس کو تم اپنے اوپر حرام مت قرار دو، اسے کھاؤ پیو.
اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس چیز کو تم اپنے لیے حلال مت سمجھو. جیسا کہ مشرکین مکہ کفار مکہ کے اندر یہ باتیں رائج تھی کہ وہ لوگ مردار کھاتے تھے، اسی طریقے سے جانوروں کا خون استعمال کرتے تھے اور خنزیر کا گوشت استعمال کرتے تھے. جس چیز کو شریعت نے، قرآن نے اور اللہ نے حرام قرار دیا ہے وہ لوگ اپنے لیے جو ہے اسے حلال سمجھتے تھے اور اسے بھرپور طریقے سے کھاتے تھے. تو ایسے چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل مکمل اور سختی کے ساتھ منع کر دیا گیا کہ ان چیزوں کو تم کھا نہیں سکتے، چاہے وہ مردار ہو یا اسی طریقے سے پھول ہو یا ایسے ہی وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا جائے، ایسے چیزوں کو کھانا بالکل منع ہے. البتہ وہ لوگ جو مجبور ہو جائے، کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے کہ ڈاکٹر اور طبیب ماہر طب کی وجہ سے یہ بتا دے کہ اس کو یہ مردار کا گوشت یا پھر خنزیر کا گوشت اس کے لیے حلال ہے، تو ایسی صورت میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جتنا بقدر ضرورت استعمال کے بارے میں کہا گیا اگر اتنا ہی وہ استعمال کرتا ہے جس سے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اتنا ہی اس کے لیے درست ہوگا کھانا. البتہ ایسا نہ ہو کہ ڈاکٹر نے بتا دیا تو مزہ لے کر کے کھانے والا ہو یا پھر حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو ایسے شخص کو جو ہے کوئی گنجائش نہیں ہے. البتہ ضرورت کی وجہ سے جو ہے ان کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ، کہ بلا شبہ حرام کیا تمہارے اوپر مردار کو. مردار وہ جانور جو بالکل طبی موت مر گیا، یعنی خود بخود مر گیا، اب اس کا کوئی گوشت یا پھر اس کا کوئی کسی طرح کا کسی بھی چیز کو اس مردار جانور کے استعمال کرنا درست نہیں ہے. والدم، اور خون کو. ہمارے نزدیک یعنی حنفیہ کے نزدیک اور اہل ایمان کے نزدیک اسی لیے جو ہے ذبیحہ کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر جو حرام خون ہوتا ہے وہ خون وہاں سے نکل جائے اور وہ حلال ہو جائے. تو یہ خون کا بھی استعمال کرنا درست نہیں ہے. دوسری آیت کے اندر والدم المسفوح کا تذکرہ ہے، یعنی بہنے والا خون. بہنے والا خون اس طریقے سے یہ پیر لگا کر کے وہ حیالہ یا پھر کلیجی یہ اس طریقے سے جو ہوتا ہے اس کو جائز قرار دیا گیا کیونکہ یہ بھی خون ہے لیکن بہنے والا خون نہیں ہے. وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ جانور جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی درست نہیں، جائز نہیں ہے. غیر اللہ کا نام لینے کا 3 طریقے کا ایک مطلب ہوتا ہے. ایک وہ جانور جس کے اوپر سرے سے جو ہے اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو. ایک وہ ہوتا جو سرے سے مر گیا وہ بھی حرام ہے. ایک وہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کا نام لے لیا گیا ہو وہ بھی سرے سے حرام ہے. ایک وہ جانور کہ بعض علاقوں میں بعض جگہوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرغا ہو یا پھر کوئی جانور ہو اس کو مزاروں کے اوپر لے جاتے ہیں اور دیوی دیوتاؤں کے نام پر یا کسی اکابر بزرگ کے نام پر جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ذبح کرتے ہیں. گرچہ اس کے اوپر ذبح کرنے کے وقت اللہ کا نام لے لیکن اسے منسوخ کر دیا گیا کسی بزرگ کی طرف یا کسی انسان کی طرف یا کسی ویکتی کی طرف اگر منسوخ کر دیا گیا تو پھر اس طرح کا گوشت بھی اور اس طرح کا ذبیحہ بھی کھانا حرام ہے، حرام نہیں ہے. لہٰذا یہ 3 طریقے کا ہے جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم لگا دیا حرام کا. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پر جو شخص مجبور ہو جائے یعنی کسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، غیر باغی دلچسپی لینے والا نہ ہو، ولا عادی حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، فلا اسم علیہ تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. مطلب اتنی بقدر اگر وہ استعمال کر لے تو وہ اس کی بیماری صحیح ہو جائے گی. تو ایسی صورت میں اس کے لیے شریعت نے جائز قرار دیا. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غفور رحیم یعنی مغفرت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. اگلی آیت کے اندر کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے
اللہ نے حق طریقے سے بیان کیا۔ بہت سے لوگ غلط طریقوں سے اس کو بیچ کر کے یا غلط فتوے بتا کر کے، جیسا کہ یہود و نصارہ کے یہاں طریقہ رائج تھا کہ غلط طریقوں سے فتوے بتا کر کے ان کے منشا اور ان کے مرضیات کے مطابق بتا کر کے ان سے کچھ قیمت وصول کرتے تھے۔ تو گویا ایسے شخص کے بارے میں کہا اللہ رب العزت نے، اگر جو شخص ایسا کرتا ہے تو وہ اپنے پیٹ کے اندر جو ہے نہیں کچھ پڑتا مگر وہ آگ کو بھر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسے شخص سے بات بھی نہیں کرے گا، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یکتمون، جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ من الکتاب، اللہ کی نازل کردہ کتاب کو، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور اس کے ذریعے سے معمولی قیمت وصول کرتے ہیں۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم، وہی لوگ ہیں کہ جو نہیں بھرتے ہیں اپنے پیٹ کے اندر مگر آگ کو۔ ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کلام نہیں کرے گا قیامت کے دن، اور ان کو پاکیزہ نہیں کرے گا، اور ان کے لیے ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ معمولی قیمت کے بدلے اللہ کے کلام کو، اللہ کے مسائل کو، اللہ کے فرمان کو نہ بیچے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے یعنی ہدایت دے کر کے گمراہی کو خرید لیا۔ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے عذاب دے کر عذاب کو خرید لیا، مغفرت کے بدلے مغفرت دے کر کے عذاب کو خرید لیا۔ تو کیا ان لوگوں کا جذبہ ہے یا کیا ان لوگوں کا صبر ہے آگ کے اوپر، یعنی آگ کے بارے میں وہ لوگ کیوں جلدی مچا رہے ہیں؟ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت دے کر کے گمراہی کو خرید لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت دے کر کے عذاب کو خرید لیا۔ فما اصبرهم علی النار، تو ان لوگوں کا صبر ہے آگ کے اوپر، یعنی ان لوگوں کا جلد مچانا ہے آگ کے اوپر، یعنی آگ کے بارے میں وہ جلدی مچا رہے ہیں، جلد بازی سے کام لے رہے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، وہ لوگ بے طور کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کہ بلا شبہ جو لوگ کتاب یعنی حق کتاب کے بارے میں شک اور شبہ کرتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لفی شقاق بعید، تو اپنے ضدی پن میں بہت زیادہ دور جا پڑے۔ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی نازل کردہ کتاب جو حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے اس کتاب کے بارے میں حق میں اختلاف بھی کرتے ہیں اور اس کے بارے میں شک کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ اپنی ضد کے اندر بہت دور جا پڑے، اپنی ضد اور دشمنی کے اندر بہت دور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کر دیا۔ گویا کہ آج کی اس آیت کریمہ اور آج کی درس قرآن سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے لیے حرام کیا ہے تو وہ قیامت تک ہمارے لیے حلال نہیں ہو سکتی، اور جس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے حلال کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ اس چیز کو جو ہے ہم اپنے لیے حرام کریں۔ لہذا جو اللہ نے حاصل کیا وہ ہمارے لیے قابل قبول اور قابل انتفاع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یا الہ العالمین رب کریم اور کریم پروردگار عالم، اے اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے اللہ قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی چند آیت کریمہ کی تلاوت ہوئی، ترجمہ پیش کیا گیا، کچھ اللہ فرمان سامنے آئے، قرآن کریم قرآن آیت کے تمام فرمودات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن سے ہم سبوں کو محبت عطا فرما، قرآن کو سننے سنانے کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن فرمودات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یہاں پر جتنے لوگوں نے شرکت کی ہے، اے اللہ سب کو دین کے لیے، قرآن کے لیے قبول فرما، قرآن سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ یہاں پر بہت سے لوگ ہیں، بڑے بھی ہیں
بچوں کو اپنے دین کے لیے اپنے علاقے کا داعی اور شہری بنا. ان تمام بچوں کو علم لدنی اور علم نافع عطا فرما. مولا کریم جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی قبول فرما. جو مانگا گیا مولا تو اسے بھی اپنے شایان شاہ کے مطابق ہم سبوں کو عنایت فرما. ہماری دعاؤں